بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں. مہربانی کی اور محبت کی اور پیار کی سب سے بڑی مثال مخلوق میں وہ ماں ہے. ماں وہ ہستی ہے جو اپنے کے دکھ کو برداشت نہیں کر سکتی، ہمیشہ ان کا بھلا چاہتی ہے، ہمیشہ ان کے لیے احساس رکھتی ہے. جب انسان دکھی ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اور اس کو کوئی دکھ سننے والا بھی نظر نہیں آتا، تو ایسے موقعوں پہ مائیں بڑی یاد آتی ہیں. خاص طور پر جن کی مائیں مر جائیں، جن کی مائیں قبروں میں چلی جائیں، جب ان کو دکھ پہنچتے ہیں، پریشانیاں پہنچتی ہیں اور ان کو کوئی گود نظر نہیں آتی کہ جس میں سر رکھ کر وہ روئیں، اور ان کو کوئی ایسی باہیں نظر نہیں آتی جو ان کو سینے سے لگا کے ان کو تسلی دیں، تو پھر انسان بے ساختہ بڑھاپے میں بھی اپنی ماؤں کو یاد کر کے روتا ہے. دنیا میں سب سے بڑی مثال ماں کی ہے. اچھا، مائیں اس لیے یاد زیادہ آتی ہیں کہ ماؤں کا پیار دیکھا ہوتا ہے. ماں کا پیار دیکھا ہوتا ہے کہ میری ماں میرے لیے کتنا دکھ اٹھاتی ہے، کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے، کتنی پریشانیاں اٹھاتی ہے. بچہ چاہے کتنا بڑا ہو جائے، بچوں کا باپ بن جائے، لیکن جب رات کو 2 بجے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو پہلی آواز جو اس کے دروازے کی طرف دوڑتی ہے وہ کسی کی نہیں، وہ ماں کی ہوتی ہے. سب کی مائیں ایسی ہوتی ہیں، سب کی مائیں. تو مائیں اس لیے یاد آتی ہیں کہ ماؤں کا پیار دیکھا ہوتا ہے، ماؤں کا احساس آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے. اللہ میرے دوستوں ماں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن اللہ کو چونکہ دیکھا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم، اس کی مہربانیوں، اس کے احسانات، اس کی برداشت کو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، اس لیے دکھوں میں مائیں یاد آتی ہیں، اللہ یاد نہیں آتا. جو اللہ کے لطف و کرم کو جانتے ہیں، اللہ کی محبت کو جانتے ہیں، اللہ کے پیار کو جانتے ہیں، اللہ کے کرم کو جانتے ہیں، ان کو دکھوں میں دنیا نہیں،
ان کو دکھوں میں اللہ یاد آتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے نبی سے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ، یہ سوال انہوں نے احد کے بعد کیا تھا، جب احد میں ہمارے نبی کے دانت شہید ہوئے اور آپ لہو لہاں ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو اب اما عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، احد میں تو بڑی تکلیف ہوئی، اس سے زیادہ بھی کہیں تکلیف پہنچی آپ کو؟ فرمایا، ہاں عائشہ، طائف کے پہاڑوں میں مجھے اس سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی۔ طائف کے پہاڑوں میں مجھے اس سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی۔ 1 مہینہ آپ کا سفر تھا اور پورا 1 مہینہ آپ نے ماریں کھائیں، آپ کی توہین ہوئی، آپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہوئیں، آپ پہ تالیاں پیٹی گئیں، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو دھکے دیے گئے، آپ کو تانے دیے گئے، آپ کو مارا گیا، آخری دفعہ مار مار کے آپ کو لہو لہاں کر کے بے ہوش کر دیا گیا۔ اب یہ بقول ہمارے نبی کے سب سے بڑا دکھ ہے، سب سے بڑی تکلیف ہے، سب سے بڑی تکلیف ہے۔ جب آپ بے ہوش تھے، آپ کو ہوش آیا، آپ نے وضو کیا، اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا، ہائے اماں، کاش تو ہوتی، میرے زخم دیکھتی، میرا کیا حال کر دیا طائف والوں نے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ نہیں کہا، ابا عبداللہ، کاش آج آپ ہوتے، اپنے بیٹے کا حال دیکھتے کہ آپ کا بیٹا آج کیسے لہو لہاں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ سے کہا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین الی من تکلنی۔ یہ پوری دعا ہے، اے اللہ، کس کو سناؤں، میں تو تجھے سناتا ہوں، اے اللہ میں تجھے سناتا ہوں۔ بہت روئے آپ اس موقع پہ، بہت روئے، دعا مانگ رہے تھے، دھڑام فرشتے آ گئے، جبریل آ گئے، 2 فرشتے آ گئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں، ان کے ذمے پہاڑوں کی خدمت ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ دیکھا ہے، آپ سے جو باتیں ہوئی ہیں وہ ساری اللہ نے سنی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں بس آپ اشارہ کر دیں، یہ فرشتے پہاڑوں پر مقرر ہیں، یہ فرشتے ان پہاڑوں کو یوں ملا دیں گے۔ طائف چونکہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، جب یہ پہاڑ آپس میں ملیں گے تو یہ بیچ میں پس کے کیما بن جائیں گے۔ آپ اشارہ کر دیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کو اگر انسان سمجھے نا، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے کرم کو سمجھے نا، تو کبھی بھی اللہ سے شکوہ پیدا نہ ہو، کبھی بھی اللہ پاک سے کیا پیدا نہ ہو، شکوہ پیدا نہ ہو، کبھی بھی اللہ سے شکوہ پیدا نہ ہو۔ یہ جو اللہ سے شکوہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ ان کو پیدا ہوتا ہے جو اللہ کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کو جو نہیں جانتے نا، وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے وہ کر دیا، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے وہ کر دیا۔ جو اللہ پاک کے کرم کو جانتے ہیں، اس کے فضل کو جانتے ہیں، اس کے لطف کو جانتے ہیں، اس کی مہربانی کو جانتے ہیں، اس کی رحیمی کریمی سے واقف ہیں، ان کو کبھی بھی اللہ پاک سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ جو کرے گا وہ ٹھیک کرے گا، اس میں میرا فائدہ ہوگا۔ میں نے ابھی 3-4 دن پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا، اپنی بیٹی کو،
اس نے اپنے بچے کو لٹایا، اس کے اوپر رکھی ٹانگ تاکہ ہلے نہیں۔ سندھی میں کہتے ہیں دسے، یعنی بالکل لٹا کے اوپر ٹانگ رکھ کے اور اس کے منہ میں دوائی ڈال رہی ہے۔ تو یہ منظر ایسا بن رہا تھا کہ جس سے نہ سمجھ آدمی کہے گا بڑی بے رحم عورت ہے، بیچارے بچے کا کیا حشر کر دیا اس نے، بڑی بے رحم عورت ہے، بڑی بے رحم عورت ہے، بیچارے چھوٹے بچے کا کیا حشر کر دیا ہے، زمین پہ لٹا کے اس پہ اوپر ٹانگ رکھ کے اور زبردستی اس کے منہ میں کڑوی دوائی کا چمچہ ٹھوس رہی ہے، بڑی ظالم ہے۔ لیکن سمجھدار جانتا ہے کہ یہ ماں مہربان ہے، یہ جو کر رہی ہے یہ اس کے ساتھ صحیح کر رہی ہے، یہ اس کے فائدے کے لیے کر رہی ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ پاک بندے کے ساتھ جب کبھی جو کچھ کرتا ہے اس میں بندے کی بہتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا جو دین دیا ہے نا، ہمیں پورا دین جو دیا ہے، یہ سارا دین، اس میں اللہ پاک کا کوئی نفع نہیں، اللہ کی کوئی غرض نہیں، اللہ کا کوئی نفع نہیں، اس پر چلنے سے اللہ پاک کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں، یہ سب بندوں کے بھلے کے لیے ہے۔ نماز ہمارے فائدے کے لیے، روزہ ہمارے فائدے کے لیے، زکوٰۃ ہمارے فائدے کے لیے، حج ہمارے فائدے کے لیے، ماں باپ کا ادب احترام، ان کی فرما برداری، ان کی خدمت ہمارے فائدے کے لیے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہمارے فائدے کے لیے، بیوی کا خاوند کی خدمت کرنا، اس میں بھی ہمارا نفع، سارے جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان سب میں بندے کا فائدہ ہے۔ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دو نمبری نہ کرو، ہمیشہ اوروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اوروں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کرو، اس میں ہمارا بھلا ہے، اللہ کا کوئی بھلا نہیں، اللہ کی اس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن بندے ناسمجھ ہیں، بندے نادان ہیں، بندے اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں، شیطان کے غلام بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام توڑتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے جو احکام ہیں نا یہ تو خام خواہ کی پابندیاں ہیں، خام خواہ کی پابندیاں ہیں، یہ تو ایسے ہے جیسے اللہ ہمیں قیدی بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اللہ اپنے بندے کو قیدی نہیں بنانا چاہتا، اللہ اپنے بندے کو اپنا بندہ بنا کر ساری دنیا کی غلامیوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ جو انسان اللہ کا غلام بنتا ہے نا، اللہ کا غلام بنتا ہے، اس کو پھر کسی کا غلام بننا نہیں پڑتا، اور جو اللہ کا غلام نہیں بنتا پتہ نہیں کتنوں کی غلامیاں کرتا ہے، پتہ نہیں کتنوں کی غلامیاں کرتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اسے اوروں کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اس کو اس کی پاداش میں پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ جھکنا پڑتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے سے کچھ پہلے ایک بیان فرمایا، اس بیان میں فرمایا سبحان اللہ عجیب، اسی طرح کہا سبحان اللہ یعنی عجیب، ماذا استقبلکم وماذا تستقبلون، لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ کون آ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے تم کس کا سامنا کرنے لگے ہو، ایک دفعہ فرمایا، پھر فرمایا سبحان اللہ عجیب، ماذا استقبلکم وماذا تستقبلون، تمہیں پتہ ہے کون آ رہا ہے اور کس کا تم سامنا کرنے لگے ہو، پھر تیسری دفعہ فرمایا سبحان اللہ عجیب، ماذا استقبلکم وماذا تستقبلون، تمہیں پتہ ہے کون آ رہا ہے اور کس کا تم سامنا کرنے لگے ہو،
حضرت عمر نے کہا اوحی نزل ام عدو حذر، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے تو بتائیے ہم اس پہ عمل کریں، یا کوئی دشمن آ رہا ہے تو آپ بتائیے تاکہ ہم اس سے بچاؤ کا انتظام کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، رمضان آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ جب کوئی بڑا آدمی آ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے آنے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، لیکن اس کو ابہام میں رکھا جاتا ہے، اس کو واضح نہیں کیا جاتا۔ اب آ رہا ہے، اب چھا رہا ہے، اب جلوہ افروز ہو رہا ہے، کہتے ہیں نا، اتنے سارے جملے کہتے ہیں تو سننے والے کہتے ہیں پتہ نہیں کون آ رہا ہے، کہ ابھی تو واضح ہی نہیں کر رہے کہ کون آ رہا ہے، تو بعد میں کہتے ہیں حضرت اقدس علامۃ الدہر برکت العصر شیخ المشائخ فلاں 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 اب آ رہا ہے، آخر میں لیتے ہیں نام۔ تو ہمارے نبی نے 3 دفعہ کہا عجیب، پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ پتہ ہے کس کا سامنا کرنے لگے ہو؟ عجیب، پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ پتہ ہے کس کا سامنا کرنے لگے ہو؟ عجیب، پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ کس کا سامنا کرنے لگے ہو؟ پھر فرمایا رمضان آ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات میں سارے مسلمانوں کی بخشش کر دیتا ہے، پہلی رات میں۔ اتنا مبارک مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، شعبان کا آخری دن اگلے دن رمضان ہے، شعبان کے آخری دن آپ نے بیان فرمایا اور اس میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتاکم شہر عظیم، ایک بہت عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، برکتوں بھرا مہینہ آ رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، جس کی تراویح تمہارے اوپر سنت ہے، اور اس مہینے میں جو ایک نیکی کرے گا اسے فرض کا اجر ملے گا، جو ایک فرض ادا کرے گا اسے 70 فرضوں کا اجر ملے گا، جو کسی ایک روزے دار کو افطاری کرائے گا اللہ اسے 2 انعام دے گا، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ پورا ایک بیان ہے جو ہمارے نبی نے شعبان کے آخری دن فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، بیان کے دوران ہی انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں تو ہم تو افطاری کرا نہیں سکتے، تو یہ اتنا بڑا جو انعام آپ نے بتایا یہ ہم جیسے غریب کیسے کمائیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ جو انعام ملے گا نا افطاری کرانے کا، یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر نہیں، ایک کھجور کھلا دو، ایک لسی کا گھونٹ پلا دو، یا ایک پانی کا گھونٹ پلا دو، اس پر بھی یہ انعام ملے گا۔ ایک کھجور یا ایک پانی کا گھونٹ یا ایک لسی کا گھونٹ، سب گناہ معاف، جہنم سے گردن آزاد۔ پھر آپ نے فرمایا ومن اشبع صائما، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، صرف افطاری نہیں کرائی، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، آپ نے فرمایا سقاہ اللہ من حوضی، اللہ اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اللہ قیامت کے دن اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ 50,000 سال تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ 50,000 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن 50,000 سال کا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ایسا جام اللہ اسے پلائے گا ایک روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی مشقت ہے۔
थोड़ी सी मशक्क़त है, खाना पीना आगे पीछे हो जाता है, खाना पीना आगे पीछे हो जाता है। जिनको सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं है उनको सुबह सवेरे उठना पड़ता है, उनको सुबह सवेरे उठना पड़ता है। और बीवी से दूर रहना पड़ता है, ख्वाहिशात से दूर रहना पड़ता है, सारे गुनाहों को छोड़ना पड़ता है। रमज़ान के महीने में गुनाह तो हमेशा गुनाह है, लेकिन रमज़ान के महीने में गुनाह बहुत बुरा है। रमज़ान के महीने में गुनाह करना बहुत बुरा है, अल्लाह को बहुत नापसंद है रमज़ान के महीने में भी गुनाह करना। हमारे नबी एक दफ़ा मिंबर पे चढ़ रहे थे, मिंबर पे चढ़ रहे थे, मिंबर पे चढ़ते हुए आपने एक कदम रखा। 3 सीढ़ियाँ थीं आपके मिंबर की, 3 सीढ़ियाँ। पहली सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, मिंबर पे चढ़ते हुए पहले तो आपने कभी आमीन नहीं कहा, आप हर सीढ़ी पे आमीन फरमाते रहे। फरमाया जिब्रील आए थे और वो कह रहे थे, ए अल्लाह के नबी, जिसे रमज़ान का महीना मिले, जिसे रमज़ान का महीना मिले फिर भी वो अपने गुनाहों को न बख्शवाए तो अल्लाह करे वो हलाक हो जाए। इस पर मैंने कहा आमीन। 3 दुआएं हैं। एक दुआ है कि जो आपका नाम सुने और दुरूद न पढ़े वो हलाक हो, जिसे माँ बाप मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत न कमाए वो हलाक हो, और जिसे रमज़ान का मुबारक महीना मिले फिर भी वो कम किस्मत अपने गुनाहों को न बख्शवाए तो अल्लाह करे वो भी हलाक हो। आपने इन तीनों दुआओं पे आमीन कहा, हमारे नबी ने इन तीनों दुआओं पे आमीन कहा। जिब्रील की बद्दुआ, हमारे नबी की आमीन। बताइए, जिसे रमज़ान का महीना मिला और उसने गुनाह न छोड़े, अपने गुनाह न बख्शवाए, जो गुनाह नहीं छोड़ रहा तो इसका मतलब है वो बख्शवाना ही नहीं चाहता, तो बताइए वो कितने बड़े खसारे और कितनी बड़ी हलाकत में है। इसलिए रमज़ान के महीने में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी नागवारी है, थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ी सी मशक्क़त है, थोड़ा सा मुजाहदा है, इसको बर्दाश्त करना है। और ये मुजाहदा अल्लाह ताला हमसे जो बर्दाश्त करवाएगा इसमें अल्लाह की कोई गर्ज नहीं है, अल्लाह पाक की कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया में गंदम कम हो गई है लिहाजा रोज़े रखवाओ ताकि ज़रा गंदम का कुछ स्टॉक जमा हो जाए, आटे का कुछ स्टॉक जमा हो जाए, पानी का कुछ स्टॉक जमा हो जाए। ये मकसद नहीं है, ये मकसद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, अल्लाह पाक के लहजे पे कुर्बान जाए। अल्लाह ये भी कह सकता था मैं तुम्हारा रब हूँ, रोज़े रखने नहीं रखोगे तो फिर देख लेना। अल्लाह ये कह सकते थे ना, ये कह सकते थे ना, ये कह सकते थे ना भाई। अल्लाह ज़मीन आसमान का बादशाह, उसको तो ऑर्डर देना चाहिए, उसको थोड़ी सफाइयाँ पेश करनी चाहिए, उसको थोड़ी अपने हुक्म के नफ़े बताने चाहिए, मगर उसके करम पे कुर्बान जाएं। वो अपने इतने छोटे से बंदों को भी अपने हुक्म पर लाने के लिए उनकी जहन साजी करता है, उनको प्यार से समझाता है और कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये जो तुम पे रोज़े हमने फ़र्ज़ किए हैं ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है, तुमसे पहले लोगों ने भी रखे हैं। हाँ, आसान हो गए ना रोज़े, रोज़े आसान हो गए ना, ये कहने से आसान हो गए। जैसे जैसे अल्लाह
جیسے آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی 140 پہ چلی گئی، کیمرے کے پاس سے آپ گزرے، ٹچ کی آواز آئی۔ جب آپ ٹول پلازا پہ پہنچے تو وہاں پہ کئی گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ گرین وردی میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کاپیاں ہیں، ان کے ہاتھوں میں قلم ہے، اور ان کے ہاتھوں میں ایک کمپیوٹر بھی ہے۔ جو ہی آپ کی گاڑی جا کے وہاں رکی تو وہ کاپی اور قلم لے کے ڈرائیور کے شیشے کے دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا جی آپ کی گاڑی اوور اسپیڈ ہو گئی تھی 140 پہ، اور آپ کو 700 روپے جرمانہ ہے، آپ اپنے شناختی کارڈ کا نمبر بتائیں۔ آپ گھبرا گئے، ارے شناختی کارڈ کا نمبر مانگ رہے ہیں اور 700 روپے مانگ رہے ہیں۔ جب آپ گھبرانے لگے تو اس نے کہا گھبرائیں نہیں، یہ سب اوور اسپیڈ والے ہیں، ان سب کا چالان ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہاں کا اصول ہے یہ۔ جب آپ نے دیکھا نا کہ 12-13 اور بھی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، ان کے بھی چالان بن رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی جیب سے 700 روپے نکال رہے ہیں، تو بتائیے آپ کے لیے 700 روپے نکالنا ذرا آسان ہو گیا نا؟ صرف آپ اکیلے ہوتے تو آپ کے لیے مصیبت تھی، اتنی ساری گاڑیوں کے چالان کٹ رہے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو گیا نا؟ آسان ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میرے بندو گھبراؤ نہیں، مر نہیں جاؤ گے بھوک سے، یہ تم پہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی لوگ رکھتے رہے ہیں، اس کا بڑا نفع ہے، مشکل نہیں ہے۔ آگے پھر فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور میرے بندو تم سے جو روزے رکھواتا ہوں نا، تم سے جو روزے رکھواتا ہوں وہ اس لیے کہ روزے سے انسان متقی بنتا ہے، میری خواہش ہے کہ تم سب متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون کا ترجمہ یہ بنتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان متقی بنتا ہے، میری چاہت ہے کہ تم سارے متقی بن جاؤ، لہٰذا میں نے تمہارے لیے روزے تجویز کیے ہیں، لہٰذا تم نے روزے رکھنے ہیں۔ بتا بھی دیا تمہارے بھوکا رہنے سے مجھے کوئی نفع نہیں، تمہیں بھوکا رکھتے ہوئے مجھے خوشی نہیں ہوگی، تمہیں پیاسا رکھتے ہوئے مجھے خوشی نہیں ہوگی، لیکن جب تم میرے حکم کی وجہ سے بھوک برداشت کرو گے، پیاس برداشت کرو گے تو مجھے اچھے لگو گے، اور اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی برکت سے تم میں تقوی پیدا ہوگا، اور جب تم متقی بن جاؤ گے، جب تم متقی بن جاؤ گے، جب تم متقی بن جاؤ گے تو متقی کے ساتھ تو ہر وقت میری مدد ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، جو لوگ متقی ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اکیلے نہیں ہوتے کبھی بھی، اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے، سفر میں جائیں اللہ ان کے ساتھ، حضر میں ہوں اللہ ان کے ساتھ، دکھ میں ہوں اللہ ان کے ساتھ، خوشی میں ہوں اللہ ان کے ساتھ، صحت مند ہوں اللہ ان کے ساتھ، اور بیمار ہوں اللہ ان کے ساتھ، وہ پیسے والے مالدار بن جائیں اللہ ان کے ساتھ، وہ غریب غربا ہوں اللہ ان کے ساتھ، وہ زندہ ہوں تب بھی اللہ ان کے ساتھ، وہ مر جائیں تو قبر میں بھی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، متقیوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو روزے جو تم پہ فرض کیے ہیں نا، اس میں میرا کوئی نفع نہیں ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے، میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے بچے کو ڈالا مدرسے میں تو وہ رونے لگا، بچے گھر سے دور ہوتے ہیں تو روتے ہیں نا، تو میں نے کہا بیٹا آپ کو دور کرنے سے مجھے خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی نہیں ہے، میں خود بھی غمگین ہوں، اپنے آنسو روک رہا ہوں،
لیکن میں تجھے حافظ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے قربانی کر رہا ہوں، تم بھی کرو، میں بھی قربانی کر رہا ہوں، تم بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو میں تمہیں بھوکا پیاسا دیکھ کے خوش نہیں ہوتا ہوں، میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں، تم روزے رکھو متقی بن جاؤ گے۔ جب انسان پورے آداب اور اصول کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ ضرور بس ضرور متقی بن جاتا ہے، ضرور بس ضرور متقی بن جاتا ہے، ضرور بس ضرور متقی بن جاتا ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے نا، انسان جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں میں سے اکثر گناہوں کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ نفس کے ساتھ۔ اکثر گناہوں کا تعلق نفس کے ساتھ۔ شہوت بھی نفس کا تقاضا ہے، شہوت نفس کے تقاضے کا نام ہے۔ نفس مطالبہ کرتا ہے مجھے یہ برائی کرنی ہے، اس کو شہوت کہتے ہیں۔ شہوت نفس کا مطالبہ ہے، غصہ یہ بھی نفس کا مطالبہ ہے، اور کبر تکبر یہ بھی نفس کا تقاضا ہے۔ نفس اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ یہ سارے ایسے ہی ہیں، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ یہ نفس کے تقاضے ہیں سارے، یہ سارے نفس کے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس کا تعلق سیدھا نفس کے ساتھ ہے۔ اور نفس جو ہے نا، نفس وہ سب سے زیادہ بھوک سے ٹوٹتا ہے۔ سب سے زیادہ کس سے ٹوٹتا ہے بتاؤ؟ کس سے ٹوٹتا ہے؟ سب سے زیادہ نفس کس سے ٹوٹتا ہے؟ بھوک سے، بھوک سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نفس کو جب بنایا اس سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، تو ہے۔ نفس نے کہا اللہ سے میں ہوں، تو ہے۔ اللہ نے کہا دو اس کو سزا۔ جب اچھی طرح اس کی رگڑائی ہوئی تو اللہ نے دوبارہ بلایا، بولو کون ہو؟ تو کون میں کون؟ کہا تو ہے، میں ہوں۔ اللہ نے کہا اس کو بھوکا رکھو، کھانے کے لیے کچھ نہ دو۔ جب زیادہ وقت گزر گیا اور بھوک سے نفس تل ملانے لگا تو اللہ نے بلایا اور فرمایا بتا اب تو کون ہے، میں کون ہوں؟ کہا میں بندہ، تو رب ہے۔ بھوک سے نفس ٹوٹتا ہے، بھوک سے نفس کو سب سے زیادہ رگڑا لگتا ہے، سب سے زیادہ رگڑا لگتا ہے۔ اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مستقل ساری زندگی روزے رکھے تو اس سے زیادہ بہتر نفس کو سیدھا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ روزہ تو مستقل نہ رکھے، لیکن جب دسترخوان پہ بیٹھے تو تھوڑا سا کھائے، ابھی نفس کی خواہش باقی ہو تو پیچھے ہٹ جائے، اس میں نفس زیادہ ٹوٹے گا۔ اس لیے کہ مستقل روزے رکھے گا، نفس روزوں کا عادی ہو جائے گا، پھر اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جب دسترخوان پہ بیٹھے گا، بریانی رکھی ہوئی ہے، قورمہ رکھا ہوا ہے، فروٹ چاٹ رکھی ہوئی ہے، ربڑی بھی رکھی ہوئی ہے، برفی بھی رکھی ہوئی ہے، رس گلے بھی رکھے ہوئے ہیں، جوس بھی رکھے ہوئے ہیں، اب کہہ رہا ہے بریانی میں سے 2 چمچ لگاؤ بس، زیادہ نہیں۔ اسی طرح آدھی روٹی قورمے میں سے، 1 چمچ فروٹ چاٹ میں سے، 1 گھونٹ جوس میں سے، باقی سارا اوروں کے لیے چھوڑ دو۔ بتائیے نفس کا کیا حشر ہوگا؟ بھئی چیخے گا کہ نہیں چیخے گا؟ جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں نا تو نفس کہتا ہے کہ ذرا اسپیڈ لگا، کہیں اور نہ کوئی کھا جائے، سارا تو نہیں ختم کرنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پہ روزے فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا، روزہ رکھنے سے متقی انسان کیسے بنتا ہے؟ اس لیے کہ اکثر گناہ جو انسان کرتا ہے اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، اور نفس ٹوٹتا ہے روزے سے، بھوک سے ٹوٹتا ہے، بھوک سے ٹوٹتا ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، اسے مصیبت سمجھ کے نہ رکھیں، بشاشت سے رکھیں۔ میرے اللہ نے مجھے روزے رکھنے کا کہا ہے، اللہ میں روزے رکھنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو مجھے ہمیشہ کے لیے روٹی پانی چھوڑنے کے لیے بھی کہہ دیتا کہ تو نے 10-12 گھنٹے روٹی چھوڑنے کا، اس کے بعد سحری اور افطاری کی اجازت دی ہے، اور شربت پینے، لسی پینے، فروٹ چاٹ کھانے کی بھی اجازت دی ہے، یہ تو تیری مہربانی ہے اے میرے رب، میں تو اس سے زیادہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو کیا خیال ہے بھائی، یہ روزے بشاشت سے رکھیں گے، مصیبت سمجھ کے رکھیں گے، اپنی ضرورت سمجھ کے رکھیں گے نا، اپنی ضرورت سمجھ کے رکھیں۔ ماہر ڈاکٹر اور حکیموں کا کہنا ہے کہ انسان سارا سال کھاتا ہے، سارا سال کھاتا ہے، کھاتے 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 اس کے جسم میں کچھ زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا پیدا ہو جاتے ہیں؟ زہریلے مادے، جو اس کے جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، جو اس کے جسم میں کینسر کا باعث ہیں۔ لیکن جب سال میں 1 مہینہ انسان روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے زہریلے مادوں کو ختم کر کے اس کے جسم کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اور ماہر حکیم کہتے ہیں۔ ہم گئے تھانہ بولا خان، تو تھانہ بولا خان میں ہندو بھی رہتے ہیں، بہت ہندو رہتے ہیں، اور سارے بڑے بڑے مالدار ارب پتی لوگ ہندو رہتے ہیں۔ تو وہاں والوں نے مجھے بتایا کہ یہاں کے جو ہندو ہیں یہ 2 کام مسلمانوں والے کرتے ہیں۔ میں نے کہا کون سے؟ کہنے لگے ایک تو رمضان کے روزے پابندی سے رکھتے ہیں، ہندو ہیں، رمضان کے روزے پابندی سے رکھتے ہیں، اور دوسرا زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے یہ ہندو کہتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ نکال دیتے ہیں پھر کبھی بھی ہمیں مالی نقصان نہیں ہوتا، نہ چوری، نہ ڈاکہ، نہ کوئی اور نقصان، کوئی نقصان نہیں ہو، مالی نقصان نہیں ہوتا، یہ تجربہ ہے۔ اور ہمارے نبی کا بھی ارشاد ہے، اور کہتے ہیں رمضان کے روزے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب ہم 1 مہینہ رمضان کا روزے رکھتے ہیں تو سارا سال بڑی بڑی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا تجربہ ہے۔ تو آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ رمضان کا کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے، رمضان کا کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنے سارے گھر کو سارے روزے رکھوائیں گے، اپنے سارے محلے میں محنت کر کے ہر مسلمان کو اپنی عورتوں کے ذریعے سے عورتوں کا ذہن بنائیں، اور آپ مردوں اور نوجوانوں اور بوڑھوں اور بچوں کا ذہن بنائیں کہ کوئی ہمارے محلے علاقے میں ایسا نہ ہو جو رمضان میں روزے نہ رکھتا ہو۔ تو کیا خیال ہے، سب کو روزے رکھوائیں گے انشاءاللہ؟ ایک کام تو یہ کریں۔ دوسرا کام کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا تقدس ہے، اس کی حرمت ہے، اس کا احترام ہے، اور اس کا احترام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کھلم کھلا سر عام نہ کھایا جائے نہ پیا جائے، نہ کھانے پینے کی چیزیں بیچی جائیں۔ یہ رمضان کے تقدس کے خلاف ہے۔ بریانی بک رہی ہے، چھولے بک رہے ہیں، مٹھائی کی دکان کھلی ہوئی ہے، بیکریاں کھلی ہوئی ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ رمضان کے تقدس کی خلاف ورزی ہے، اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک مسئلہ ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے نا، کسی کا روزہ ٹوٹ گیا، مثلا کلی کر رہا تھا، کلی کرتے کرتے پانی اندر چلا گیا، روزہ یاد ہے اور پانی اندر چلا گیا، تو روزہ ٹوٹ گیا۔
ایک عورت ہے جب اس کے حیض کے ایام شروع ہو جائیں تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کو روزہ چھوڑنا ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہے۔ لیکن اس عورت کے لیے اور اس شخص کے لیے جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، ان کو حکم ہے کہ افطاری تک کچھ کھاؤ نہیں، افطاری تک روزہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کھاؤ، اس لیے کہ رمضان کا تقدس ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی عجیب بات ہے یہ۔ روزہ نہیں ہے پھر بھی کھانا نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت ہی مجبوری آ گئی ہے تو ایسے کھائیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے چھپ چھپا کے کھائیں۔ یہ رمضان کا تقدس ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ہندو دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ اس کو کسی مسلمان اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ ہندو جنت میں پھر رہا ہے۔ ان کا ارے آپ تو ہندو اور آپ جنت میں، جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے، آپ جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ کہنے لگے میں ہندو نہیں ہوں، جب میں دنیا سے جانے لگا تھا اللہ تعالیٰ نے میری زبان پہ کلمہ جاری کر دیا تھا اور میں مسلمان ہو گیا اور میں مرتے ہی جنت میں چلا گیا۔ کہنے لگے آپ کو کلمہ نصیب کیسے ہوا؟ کسی نے پڑھوایا تو نہیں؟ کہ کسی نے پڑھوایا نہیں، اللہ نے جاری کر دیا۔ آپ کی اللہ کو پسند آئی کہ اور تو کوئی نیکی مجھے یاد نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا، میرا بیٹا سرے عام کھا رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ بھی لگایا اور اسے ڈانٹا بھی کہ بیٹا یہ مسلمانوں کا احترام والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اور تو اس میں سرے عام کھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کو ڈانٹنا مارنا یہ اتنا پسند آ گیا، رمضان کی حرمت کو بچانے کے لیے یہ ڈانٹنا مارنا اتنا پسند آ گیا، جب میں دنیا سے جانے لگا اللہ نے میری زبان پہ خود ہی سے کلمہ جاری کر دیا۔ تو دوسری درخواست یہ ہے کہ بھئی رمضان کے تقدس کو باقی رکھیں، اپنے پورے شہر میں، اپنے علاقوں میں، اپنے دیہاتوں میں ایسی محنت اور کوشش کریں کہ کہیں رمضان کا تقدس پامال نہ ہو۔ آج سے 20 30 40 سال پہلے رمضان کا تقدس نظر آتا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ روزے بھی رکھتے تھے۔ اب تو بہت سے لوگ بلکہ اکثریت روزے نہیں رکھتی۔ یہ نوجوان روزے نہیں رکھتے جنہوں نے کالجوں میں پڑھ کر، یونیورسٹیوں میں پڑھ کر، نمازوں سے دور ہو کر اور انٹرنیٹ میں ناجائز چیزیں دیکھ کے اپنے دل کا اتنا برا حشر کر دیا ہے کہ اب ان کو روزہ رکھتے ہوئے بوجھ محسوس ہوتا ہے، وہ روزے کو فضول سمجھتے ہیں اور وہ روزے نہیں رکھتے۔ ہم رمضان کے مہینے میں گشت کرتے ہیں نا، ہمارا بدھ کے دن یہاں گشت ہوتا ہے، ہم جب رمضان گشت کے لیے نکلتے ہیں نا بدھ کے دن، تو رمضان کے مہینے میں نوجوانوں کے ہونٹوں میں مین پڑیاں پھنسی ہوتی ہیں، مین پڑی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے لیے مین پڑی نہیں چھوڑی جا رہی۔ رمضان کے مہینے میں مین پڑی منہ میں ڈالی ہوئی ہے، بھئی روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہ جی بس دعا کریں۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ ذہن بنائے روزہ رکھنا ہے، جان جائے تو جائے، روزہ نہ جائے۔ روزے کی حالت میں مر جائیں گے مزے ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی سفر میں تھے تو ایک صحابی اچانک اونٹ پر سے گرے اور شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے فرمایا اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ جب پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ان کا پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، یعنی بھوک سے تھے، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا اور وہ بھوک سے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے فرمایا جب یہ گرا تو میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں لقمے بنا کے اس کے منہ میں ڈال رہی ہیں۔ اگر بھوک سے مر گئے، روزے میں مر گئے تو مرتے ہی مہمانی شروع ہو جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس دن ان کا انتقال ہوا اس سے پچھلی رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ باغیوں نے ان کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، ان کا پانی بند کر دیا تھا، 3 دن تک ان کا پانی بند تھا اور کسی کو اندر آنے نہیں دیتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا عثمان کیا چاہتے ہو، کہو تو مدد بھیج دوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا عثمان کہو تو مدد بھیج دوں اور کہو تو اپنے پاس بلا لوں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے، بس آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، کل کی افطاری میرے ساتھ کر لینا۔ صبح کو اٹھے، نہ کھانا نہ پانی، روزے کی نیت کر لی، نماز پڑھی اور سفید لباس منگوایا، اس کو پہنا اور قرآن پاک کو کھول کے بیٹھ گئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ دوران تلاوت باغی اندر گھسے اور انہوں نے مار مار کے شہید کر دیا اور افطاری حضور کے پاس ہو گئی۔ تو اس لیے ہر ایک کو سمجھائیں، روزہ رکھنا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رمضان کا ایک روزہ جس کا رہ گیا، رمضان کا ایک روزہ جس کا رہ گیا، وہ ساری عمر بھی روزے رکھے، اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو کیا خیال ہے، روزوں کا ماحول بنائیں گے، رمضان کے تقدس کا ماحول بنائیں گے، روزے رکھیں روزے کے آداب کے ساتھ، روزے رکھیں روزوں کے آداب کے ساتھ، روزوں کے آداب کے ساتھ۔ روزوں کے آداب میں سب سے بنیادی ادب یہ ہے، سب سے بنیادی ادب یہ ہے کہ یہ جو روزے ہیں نا، یہ روزے صرف پیٹ کے نہیں ہیں، صرف پیٹ کے روزے نہیں ہیں، یہ زبان کے بھی روزے ہیں، یہ آنکھ کے بھی روزے ہیں، یہ کان کے بھی روزے ہیں، سارے وجود کے روزے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، اے میرے بندو روزے تم پر فرض کیے گئے۔ کیا مطلب؟ تم پر یعنی تمہارے سارے وجود پہ فرض کیے گئے، تمہارے ایک عضو پہ نہیں، صرف پیٹ پہ روزہ نہیں ہے، صرف پیٹ اور شرمگاہ پہ روزہ نہیں ہے، آنکھ پر بھی ہے، زبان پر بھی ہے، کان پر بھی ہے، دل دماغ اور روح پر بھی ہے، سارے وجود پہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ لہٰذا رمضان کے روزے میں زبان کی بھی حفاظت، کان کی بھی حفاظت، آنکھوں کی بھی حفاظت، شرمگاہ کی بھی حفاظت، دل دماغ اور دھیان اور خیال اور دل کے میلان کی بھی حفاظت ہو۔ بہت سے لوگ روزے کو کاٹنے کے لیے، روزے کو نمٹانے کے لیے، روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جب تک کہ روزے دار اسے پھاڑ نہ دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھلا روزہ پھٹتا بھی ہے تو کیسے پھٹتا ہے؟ فرمایا جھوٹ سے، غیبت سے پھٹ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے روزہ پھٹ جاتا ہے، گناہوں سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کے زمانے میں 2 عورتوں کو روزے میں اتنی شدید بھوک اور پیاس لگی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ 2 عورتیں ہیں وہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں، اتنی ان کی روزے میں عجیب کیفیت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ایک برتن ان کے پاس لے کر جاؤ، میری طرف سے ان کو پیغام دو کہ تم اس برتن میں الٹی کرنے کی کوشش کرو، الٹی کرنے کی کوشش کرو۔ ان عورتوں نے جو الٹی کی کوشش کی تو ان کے پیٹ سے گوشت کے ٹکڑے اور خون کے لوتھڑے نکل آئے۔
آپ علیہ السلام کے پاس جب وہ گوشت کے ٹکڑے اور خون کے لوتھڑے لائے گئے، آپ نے فرمایا لو بقیت فی بطونہما لمستہما النار، اگر یہ خون کے لوتھڑے اور یہ بوٹی کے ٹکڑے ان دونوں عورتوں کے پیٹ میں رہتے، یہ دونوں جہنم میں جاتی۔ پھر آپ نے فرمایا اصل میں یہ دونوں بیٹھ کے غیبت کر رہی تھیں، اس غیبت کی وجہ سے ان کو روزہ لگ رہا ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا ان کو روزہ زیادہ لگتا ہے، جو نیکی کے کام میں لگے رہتے ہیں، نظر جھکی ہوئی ہے، زبان بند ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو روزے کا پتہ بھی نہیں چلتا، حقیقت ہے یہ۔ اور جو گناہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، رمضان شو دیکھ رہے ہیں، ان کو روزہ لگے گا۔ تو سب سے بنیادی بات یہ کہ رمضان کے روزوں میں صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھنا، زبان کا بھی رکھنا ہے، آنکھ کا بھی رکھنا ہے، کانوں کا بھی رکھنا ہے، دل اور دماغ کا بھی رکھنا ہے کہ برے خیالات بھی نہ آئیں۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ لوگوں سے رابطے ختم کر دے، موبائل بند کر دے، رابطے بند۔ جو آپ کے تعلق والے ہیں، جن سے آپ کی جلدی جلدی بات ہوتی رہتی ہے، ان سب کو میسیج کر دیں، جتنی بات کرنی ہے کر لو، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں ہم کسی کے نہیں ہیں، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان میں ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے بننا چاہتے ہیں، لہٰذا رمضان سے پہلے پہلے جس نے بات کرنی ہے وہ کر لے۔ تو کیا خیال ہے اس بات کا رمضان میں کون کون لحاظ کرے گا؟ کوئی آپ میں سے ہیں ایسے جو رمضان میں موبائل بند کر دیں؟ ہے بڑا مشکل ویسے۔ اگر یہ کہا جائے کہ سارا رمضان آپ لوگوں نے گھر نہیں جانا، مسجد میں گزارنا ہے، اس کے لیے تو شاید دھڑا دھڑ ہاتھ کھڑے ہوں، لیکن موبائل بند کر دیں، ایسی اس کی عادت پڑ گئی ہے موبائل کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر موبائل بند ہو گیا تو سانس بند ہو جائے گا، دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ اتنی اہمیت دے دی ہے لوگوں نے موبائل کو۔ لیکن سچ پوچھیں، آپ اسے بند کرنے کا مزہ چکھیں تو صحیح نہیں، ایک دفعہ ہم نے چکھا ہے۔ ہم جاتے ہیں نا ادھر ادھر علاقوں میں، تو کئی سارے علاقے ایسے ہیں جہاں موبائل کام ہی نہیں کرتا، موبائل کام ہی نہیں کرتا، سگنل ہی نہیں آتے، نیٹ ورک ہی نہیں ہے وہاں پہ موبائل کا، پہاڑی علاقوں میں۔ تو وہاں پہ جاتے ہیں نا تو موبائل چلتا نہیں ہے۔ اب وہاں 2 دن قیام ہے، دونوں دن موبائل نہیں چل رہا، یقین جانیے نماز میں مزہ، ذکر میں مزہ، تلاوت میں مزہ، ایسے جیسے کسی نئے جہان میں آ گئے جس میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ویسے ادھر مجھے دیکھیں، ویسے 24 گھنٹے دھیان ادھر لگا رہتا ہے، دیکھ رہے سائٹ کی جیب، 24 گھنٹے دھیان یہاں لگا رہتا ہے۔ جب یہ موبائل نہیں چلتا تو سارا دن دھیان پھر ادھر لگا رہتا ہے، کہاں؟ دل کی طرف۔ پہلے لوگ نماز پڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تھے، کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہم بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ یہ فرض نماز کے بعد پڑھنے کی دعا ہے۔ اب آج کل ادھر سلام پھیرا، دوسرا سلام پھیرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ جیب میں جا رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میسج تو نہیں آیا، کال تو نہیں آئی، آئے نہ آئے چیک کرتے ہیں۔ بھائی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ گندی عادت ہے نا، اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے نا۔ رمضان کا مہینہ مشق کا مہینہ ہے، لعلکم تتقون، یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے رمضان میں اپنے موبائل آف کرنے کی کوشش کریں، اپنے نفس کو مجبور کریں۔ کون کون رمضان میں عید کے دن اپنا موبائل کھولے گا؟
واقعی اگر یہ ہاتھ واقعی کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ انقلاب ہے، یہ انقلاب ہے، یہ انقلاب ہے۔ بتائیں رمضان کے 30 دن اگر 30 روزے ہوئے، 29 ہوئے تو 29، 30 ہوئے تو 30، رمضان کے 30 روزے کون کون اپنے موبائل بند رکھے گا؟ ہاتھ کم ہو گئے ویسے، نہیں دونوں کھڑے نہ کریں، پتہ کیسے چلے گا کہ سارے کھڑے ہوئے یا تھوڑے کھڑے ہوئے؟ رمضان کے سارے روزے اپنے موبائل کون کون بند رکھے گا؟ افطاری پر بھی نہیں کھولیں گے، کھڑے رہیں، کھڑے رہیں، ہاتھ کھڑے رہیں، ذرا ہاتھ کھڑے رہیں۔ اچھا، جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے ان کے کھڑا نہ ہونے پہ دکھ ہو رہا ہے، ان کے کھڑا نہ ہونے پہ دکھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے روزے ابھی سے پھاڑنے کی نیت کی ہوئی ہے۔ ایسے نہ کریں، اپنے روزے بچائیں، دنیا چلتی رہے گی، دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، روزے خراب نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ اگلا رمضان کس نے دیکھا ہے؟ پتہ نہیں اگلا رمضان ملے نہ ملے، کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے اس دفعہ نہیں ہیں، کتنے اگلے رمضان اس رمضان میں ہوں گے اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے۔ اور پتہ نہیں یہ رمضان بھی ہم میں سے کسی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی رمضان ہی میں چلا جائے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی چلا جائے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں رکھنا، سارے وجود کا روزہ رکھنا ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں کھانا چھڑایا گیا، پینا چھڑایا گیا، بیوی کے پاس جانا چھڑایا گیا، کیوں؟ تاکہ خواہشات ٹوٹیں، لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ رمضان کے علاوہ کم کھاتے ہیں، رمضان میں اگلی پچھلی ساری کسر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کسی کی نماز قضا ہو جائے نا، پھر وہ اس کے بعد قضا کرتا ہے، تو وہ جو کھانا پینا تھوڑا سا چھوڑا ہے نا تو اس کی قضا کر لیتے ہیں، بلکہ اضافی بھی کھا لیتے ہیں، قضا بھی ہو جاتی ہے، اضافی بھی ہو جاتا ہے۔ ایک تو افطاریاں کرتے ہیں ایسی کہ بس مغرب کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس میں سموسے بھی، اس میں پکوڑے بھی، اس میں فروٹ چاٹ بھی، اس میں شربت بھی، اس میں لسی بھی، اس میں جوس بھی، اور کون سی چیزیں میں بھول گیا، وہ سب بھی، یہ سب چیزیں دسترخوانوں پہ ہوتی ہیں۔ اور افطاری کے وقت جب دسترخوان بچھتا ہے اور یہ ساری چیزیں دسترخوان پہ آتی ہیں تو ان منظروں کو دیکھ کر دعا بھی بھول جاتی ہے، چونکہ پینے کا مزہ الگ ہے، دیکھنے کا مزہ الگ ہے نا، دیکھنے کا مزہ الگ ہے، پینے کا مزہ الگ ہے۔ تو پینے کا مزہ تو ہوگا اذان کے بعد، کم از کم دیکھنے کا مزہ تو پہلے لے لیتے ہیں۔ جلیبی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب اس وقت گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے، جلیبی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، فروٹ چاٹ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اذان میں ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی سے منہ سے تھوک ٹپکنے لگی ہے، رال ٹپکنے لگی ہے دیکھ کے۔ اس لیے افطاری کے دسترخوان کے آداب میں سے بھی ہے کہ افطاری کے وقت دسترخوان جب بچھایا جائے اس پہ چیزیں رکھی جائیں تو اوپر کپڑا ڈال لیں، تاکہ کم از کم دعاؤں میں تو دھیان رہے نا، کہیں یہ تربوز اور خربوز اور کھجوریں اور لسیاں ہماری دعاؤں ہی کا خشوع خضوع نہ لے اڑے نا۔ یہ تو مزدوری لینے کا وقت ہے، سارا دن بھوکے رہے، سارا دن پیاسے رہے، اب اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ جب لینے کا وقت آیا، اللہ نے بھی دروازے کھول دیے، فرشتوں کو ہماری دعاؤں پر آمین کے لیے لگا دیا، اب ہم لسی کو دیکھنے کے مزے لے رہے ہیں۔ تو بتائیے یہ نفع ہے یا گھاٹا ہے؟ سب بتائیے، نفع ہے یا گھاٹا ہے؟ گھاٹا ہے۔ اس لیے افطاری ہونی چاہیے سمپل۔ میں نے جب سے یہ ترتیب شروع کی ہے تب سے
رمضان میں تراویح میں بشاشت بڑھ گئی ہے، صحت بھی اچھی ہو گئی ہے، معدہ بھی اچھا ہو گیا ہے، وضو بھی باقی رہتا ہے. کیا؟ ایک کھجور، آدھا گلاس بس. خربوز آ گیا، گدرو خربوزہ آ گیا، ایک ٹکڑا اس کا لے لیا بس، زیادہ نہیں. کوئی سموسہ نہیں، کوئی پکوڑا نہیں. خالی پیٹ پہ تلی ہوئی چیزیں معدے کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی بھی حکیم سے پوچھ لیں، آئل میں پکی ہوئی چیزیں خالی معدے میں جب جاتی ہیں تو معدے کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. جب معدہ خالی ہوتا ہے تو گرم ہوتا ہے. معدہ جب خالی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. جب آپ گرم کڑھائی میں ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ شڑوٹ آواز آئے گی نا. اسی طرح جب افطاری میں ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس، شربت کا ایک گلاس، لیمو پانی کا ایک گلاس، جوس کا ایک گلاس جاتا ہے تو پھر اندر ایسی آوازیں آتی ہیں، گیس پیدا ہوتا ہے، دماغ پہ چڑھتا ہے، پھر خمار ہوتا ہے، پھر تراویح میں پتہ نہیں چلتا امام کیا پڑھ رہا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا سجدے میں گئے بیچارے سو گئے، تراویح میں سجدے میں ہی سو گئے، کچھ اتحیات میں سو جاتے ہیں. یہ سب وہ ہیں جو دسترخوان پہ بے اعتدالی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ سب وہ ہیں جو افطاری کے دسترخوان پہ بے اعتدالی کا مظاہرہ کرتے ہیں. لہٰذا رمضان میں جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے رکھوائے ہیں اس کو ہم خراب نہ کریں. رمضان میں ہلکا پھلکا کھائیں اور اپنے پیٹ کو ہلکا رکھیں تاکہ نفس کو کم از کم بھوک محسوس تو ہو، مجاہدہ محسوس تو ہو، تاکہ تقویٰ پیدا ہو. اور اگر آپ سموسے بھی ڈال رہے ہیں، پکوڑے بھی ڈال رہے ہیں، برگر بھی ڈال رہے ہیں اور فروٹ چاٹ بھی ڈال رہے ہیں، کیچپ بھی ڈال رہے ہیں، فنگر چپس بھی کھا رہے ہیں، جوس بھی پی رہے ہیں، لسی بھی پی رہے ہیں، تو نفس کہے گا یہ روزے زیادہ اچھے ہیں اس سے بھی. نفس تو اور موٹا ہو جائے گا. اور جب آپ نفس کو اتنا پالیں گے تو جس شہوت کو توڑنے کے لیے اللہ نے روزے رکھے تھے وہ شہوت اور بھڑکے گی، اور بد نظری ہوگی، اور زیادہ بد نظری ہوگی، اور زیادہ گناہوں کے خیالات آئیں گے. تو اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں انشاءاللہ رمضان میں ہاتھ ہلکا رکھیں گے. رمضان میں کیا کریں گے؟ رمضان میں کیا کریں گے؟ ہاتھ ہلکا رکھیں گے. تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، افطاری میں ہلکا پھلکا لیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں. نماز کے بعد کھانا کھا لیں اور کھانا بھی پیٹ بھر کے نہ کھائیں، ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیں. اسی طرح سحری میں ٹھنڈی چیزیں کھائیں، انڈے نہ کھائیں، پیاس لگے گی، شہوت پیدا ہوگی، چونکہ انڈا گرم ہے نا، معدے میں گرمی، پھر مثانے میں گرمی، پھر شہوت. سحری میں لسی پئیں، ٹھنڈا دودھ پئیں، دہی کھائیں، پراٹھا نہ کھائیں، سادی روٹی کھائیں. اور وہ بھی ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیں. سارا دن اتنا مزیدار گزرے گا، قرآن پڑھنے کو دل کرے گا، ذکر کرنے کو دل کرے گا، نماز میں دل لگے گا. رمضان کا صحیح نفع ہمیں حاصل ہوگا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک درخواست یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے فضائل اعمال میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، فضائل رمضان ہے. فضائل اعمال یہاں پہ یہ اٹھائیں، یہ رکھی ہے نا فضائل اعمال. یہ ہے فضائل رمضان. اب اس کے ہیں 67 صفحے، 60 اور 7. کتنے؟ 60 اور 7 صفحے ہیں.
کوشش کریں رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ رسالہ سارے کا سارا پڑھ لیں۔ اللہ توفیق دے تو 2-3 دفعہ، ورنہ کم از کم 1 دفعہ تو یہ فضائل رمضان ضرور پڑھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ ساری تفصیل آپ کو اس چھوٹے سے رسالے میں ملے گی جو ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے۔ تو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے سارے گھر کو پڑھ کے سنائیں، تاکہ آپ کا سارا گھر سمجھے کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے اور رمضان کتنا مقدس مہینہ ہے۔ ایسے نہ ہو کہ رمضان گزر جائے پھر آپ کو پتہ چلے کہ ارے رمضان میں تو یہ بھی کرنا چاہیے تھا، یہ بھی کرنا چاہیے تھا، اور رمضان تو اتنا بڑا مہینہ تھا، ہم نے تو اس کی قدر ہی نہ کی۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ ضرور پڑھ لیں، اور اگر رمضان سے پہلے پہلے ختم نہ ہو سکا تو رمضان میں بھی پڑھتے رہیں، لیکن اس کو ختم ضرور کریں۔ کون کون ساری فضائل رمضان خود بھی پڑھے گا، گھر والوں کو بھی سنائے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان کے مہینے میں شب قدر آئے گی، 21، 23، 25، 27 یا 29، ان 5 راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر آئے گی۔ آپ سارے نیت کریں 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں تہجد بھی پڑھیں گے، ذکر بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے، رو رو کر آدھا پون گھنٹہ دعا بھی کریں گے، اور درود پاک بھی پڑھیں گے۔ تو ان 5 راتوں میں بھرپور عبادت کون کون کرے گا؟ ان 5 راتوں میں جس نے عبادت کی یقینی طور پر اس کو شب قدر مل گئی، اور شب قدر میں عبادت کا اجر 82 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ 82 سال کی عبادت سے زیادہ اجر ہے اس ایک رات میں عبادت کرنا۔ اور اس رات میں عبادت کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ساری رات سوئیں ہی نہیں، 2 گھنٹے عبادت کر لیں پھر سو جائیں، 3 گھنٹے کر لیں پھر سو جائیں، اور نہیں تو 1 گھنٹہ کر لیں پھر سو جائیں۔ بھائی 15 منٹ نماز پڑھ لی، 15 منٹ دعا کر لی، 15 منٹ قرآن پڑھ لیا، 15 منٹ ذکر اور درود کر لیا، درود اللہ کا ذکر کر لیا، درود شریف پڑھ لیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، اب سو جائیں آپ، پھر سحری میں اٹھ جائیں۔ شب قدر میں عبادت کریں۔ اگلی بات رمضان کے مہینے میں ایک سنت ہے جو ہمارے نبی نے ہمیشہ اپنائی ہے، ہمارے نبی نے کبھی وہ سنت چھوڑی نہیں، وہ ہے اعتکاف کی سنت۔ وہ کیا ہے؟ اعتکاف کی سنت۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 2 حجوں اور 2 عمروں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ 2 حج اور 2 عمرے، مزے کرو۔ ہمارے نبی نے اعتکاف کی سنت کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ آپ میں سے کون کون اعتکاف کرے گا؟ کریں گے اعتکاف انشاءاللہ؟ ضرور کریں۔ اپنی عورتوں کو بھی گھروں میں اعتکاف میں بٹھائیں۔ عورتوں کا اعتکاف بھی ٹھیک ہے۔ عورتوں کے اعتکاف کی صورت یہ ہے کہ گھر کے ایک کونے میں مصلی بچھا کے وہاں بیٹھ جائے گی، وہیں عبادت کرے گی، وہیں بیٹھے گی، وہیں رہے گی، وہیں نماز پڑھے گی، کھانا بھی وہیں کھائے گی، سحری بھی وہیں کرے گی، افطاری بھی وہیں کرے گی۔ البتہ وہاں سے کہہ سکتی ہے بیٹی بٹن بند کر دو، یہ کھول لو، ماسی سے پوچھا لگوا لو، ماسی سے کپڑے دھلوا لو، اور یہ کام کر لو، وہ کام کر لو۔ وہاں بیٹھ کے ان کو ڈیل کر سکتی ہے، لیکن رہے گی وہیں پہ۔ یہ عورتوں کا اعتکاف ہے۔ مردوں نے مسجد میں رہنا ہے، عورتوں نے گھروں میں اعتکاف کرنا ہے، تو اعتکاف کا بھی ماحول بنائیں۔ اگلی بات یہ کہ عام طور پہ عید کی رات لوگوں کی غفلت میں گزر جاتی ہے۔ عید کا چاند نظر آیا تو اعتکاف والے بھی سب سے پہلے جا کے نائی سے داڑھی منڈاتے ہیں۔ کتنی کم قسمتی کی بات ہے۔ ساری رات غفلت میں، سارا مہینہ عبادت، اور جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو غافل ہو گئے۔ اور بہت سے تو فجر میں بھی نہیں اٹھتے۔ اس لیے بہتر اور اعتکاف والوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ گھر جائیں تو عید کی صبح کو جائیں، تاکہ آخری رات کی تو فجر ضائع نہ ہو، آخری رات کی تہجد ضائع نہ ہو۔ مسجد میں ہی رہیں،
پابندیاں ختم ہو جائیں گی، پابندیاں ختم ہو جائیں گی، باہر بھی نکل سکتے ہیں، لیکن گھر کوشش کر کے جائیں عید کی صبح کو، اس سے ان کے اعمال کی حفاظت آسان ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من قام لیلۃ العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو دونوں عیدوں کی رات کو عبادت کرے گا، جو دونوں عیدوں کی رات میں عبادت کرے گا، جب دنیا کے لوگوں کے دل مرے اس کا دل نہیں مرے گا، اس کا دل زندہ رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور عید کی رات کو آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بھائی کیا کرنا ہے ان کا، سارا مہینہ انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ میاں مزدور کو پوری مزدوری دینی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں گواہ رہو ان کی دعائیں قبول، ان کے گناہ معاف، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس لیے عید کی رات غفلت میں نہ گزاریں، عید کی رات ضرور تہجد پڑھیں۔ عید کی رات تو تراویح نہیں ہوتی نا، تراویح نہیں ہوتی بھائی، تراویح نہیں ہوتی تو جلدی سو جائیں، جلدی سو جائیں، پھر صبح تہجد میں 4 بجے اٹھ جائیں، 4 بجے اٹھ جائیں، 4:15 بجے اٹھ جائیں، دیر میں دیر 4:30 بجے اٹھ جائیں۔ تہجد ضرور پڑھیں، عید کی رات کو بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور رمضان کے مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، قرآن پاک کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، تو کوشش کریں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ اس میں گھر والے مقابلے کریں، بیٹی کہے میں زیادہ پڑھ لوں، باپ کہے میں زیادہ پڑھ لوں، ماں کہے میں زیادہ پڑھ لوں، بھائی کہے میں زیادہ پڑھ لوں، بچے کہیں میں زیادہ پڑھ لوں۔ میں اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہوں نا، رمضان کے مہینے میں دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو کئی دفعہ پوچھتا ہوں، ایسے ہی مقصود یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلے، تاکہ دیکھوں کہ یہ مجھ سے آگے تو نہیں نکل گئے۔ تو اکثر گھر والے نہیں بتاتے ہیں، اکثر گھر والے، میں پوچھتا ہوں بھائی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو کون سا پارہ چل رہا ہے، کون سا ختم چل رہا ہے؟ تو کہتے ہیں بس دعا کریں اللہ قبول کرے، یہ کہہ کے چھپا دیتے ہیں، اور آخری دن پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو 10 ختم کر لی اور میں نے تو 6 کیے مثلاً۔ تو گھروں میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ کہتے ہیں ادھر ادھر کہاں تم دوڑ لگا رہے ہو، دوڑ لگانے کا میدان یہ ہے، یہاں دوڑ لگاؤ۔ یہ ہے دوڑ کی جگہ۔ بیوی کہے کہ میں زیادہ ختم کروں، خاوند کہے کہ میں زیادہ ختم کروں، بچے کہیں کہ میں زیادہ ختم کروں۔ جو روزانہ 3 پارے پڑھے گا اس کے عید تک 3 ختم ہوں گے، جو 5 پڑھے گا اس کے 5 ختم، جو 10 پارے روزانہ پڑھے گا اس کے 10 ختم ہوں گے۔ ایک پارہ پڑھنے میں جو بالکل ڈھیلا ہو اسے 20 منٹ لگیں گے، جس کی رفتار اچھی ہو اسے 15 منٹ لگیں گے، جو بالکل ہی بیچارہ ان پڑھ ہو تو اس کو آدھا گھنٹہ لگے گا۔ تو آدھا گھنٹہ اگر ایک پارے میں لگے تو 10 پاروں میں کتنے گھنٹے لگیں گے؟ کتنے گھنٹے لگیں گے؟ 5 گھنٹے لگیں گے۔ اور دن رات میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ تو بتائیے 10 پارے پڑھنا ایسے آدمی کے لیے بھی مشکل ہے، اور جس کو 15 منٹ لگتے ہیں وہ 5 گھنٹے میں کتنے پارے پڑھ لے گا؟ سب کون بتائے گا؟ ہیں وہ 20 پارے پڑھ لے گا۔ کتنے پارے پڑھ لے گا؟ 20 پارے پڑھ لے گا۔ 15 منٹ میں جو پارہ پڑھ لیتا ہے وہ 5 گھنٹوں میں 20 پارے پڑھ سکتا ہے۔ تو پچھلی دفعہ لاڑکانہ میں بیان ہوا، لاڑکانہ میں مستورات میں بیان ہوا، تو میں نے یہ ترغیب دی، میں نے کہا بھائی دوڑ لگاؤ، یہ کمائی کا سیزن ہے، یہ کمائی کا مہینہ ہے۔ بتاؤ آپ میں سے کون، مستورات سے میں نے کہا مقابلہ کرو اور پھر بتاؤ، اور پھر مجھے بتانا، مردوں کے ذریعے سے مجھے پیغام بھیجنا کہ ہم نے اتنے ختم کیے۔ اور
جو ایسی عورت ہو جو روزانہ قرآن کا ایک ختم کرے تو وہ تو اس کے لیے تو بہت دعائیں ہوں گی پھر۔ تو لاڑکانہ کی عورتوں نے پیغام بھیجا کہ اللہ کا شکر ہے اب تک تو روزانہ ایک ختم ہو رہا ہے۔ عورت صبح سے بیٹھی ہے، سحری بھی تیار کرتی ہے، افطاری بھی تیار کرتی ہے، حافظہ بھی نہیں ہے، لیکن روزانہ بیٹھ کے قرآن کا ایک ختم کر لیتی ہے۔ یہاں ترغیب دی ہم نے اپنی مجلس میں، تو ایک ساتھی نے بعد میں مجھے بتایا اللہ کا شکر ہے صبح سے لے کے رات تک ایک روزانہ ختم کرتا ہوں، پھر مزے سے سو جاتا ہوں، روزانہ ایک ختم۔ تو کیا خیال ہے، آپ بھی محنت کوشش اور دوڑ لگائیں گے انشاءاللہ؟ کوئی ہے آپ میں سے ایسا جو روزانہ ایک ختم کرنے کا عزم رکھتا ہے؟ روزانہ ایک ختم، ایک ہی مہینہ ہے، 11 مہینے تو ہم دنیا میں پھنسے رہتے ہیں، کم از کم اس ایک مہینے میں تو ہم اللہ کو اپنا شوق دکھائیں، اللہ کو اپنا جذبہ دکھائیں۔ تو روزانہ ایک ختم کرنے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ، ٹھیک۔ تو پھر مجھے بعد میں نا کان میں بتانا کہ ہم اللہ کا شکر ہے روزانہ ایک ختم کر رہے ہیں، اس سے خوشی ہوگی۔ تو اچھا، جو ایک ختم نہیں کر سکتے وہ 20 پارے روزانہ پڑھو۔ تو آپ میں سے کوئی 20 پارے والا ہے روزانہ 20 پارے پڑھے گا؟ کوئی 20 والا ہے؟ ایک، ہاں جی 20 پارے والا کوئی ہے؟ یہ ہاتھ نیند میں کھڑا ہو گیا ہے یا واقعی کھڑا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، ہاں جی۔ اچھا، 15 پارے والا کوئی ہے؟ روزانہ 15 پارے پڑھنے والا کوئی ہے؟ ایک، دو، ٹھیک۔ کوئی 10 والا ہے روزانہ 10؟ 1 2 3 4 5، بہت تھوڑے ہیں یار، تو ٹھیک نہیں ہے۔ جس کی نگاہیں محفوظ نہ ہوں اس کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہوتا ہے، جس کی نگاہیں محفوظ ہوں اس کا قرآن سے دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ 20 پارے بھی پڑھے گا تب بھی یہ نہیں کہے گا یار دماغ تھک گیا ہے بس اب لیٹنا ہے، جتنا پڑھتا جائے گا بشاشت بڑھتی جائے گی، جس کی نگاہیں محفوظ ہوں۔ تو 10 والے کتنے ہوئے؟ بہت تھوڑے ہوئے۔ 10 والے دوبارہ ہاتھ کھڑا کریں۔ 10 پارے والے کون ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ 1 2 3 4 5 6۔ اچھا چلے 8 والے کتنے ہیں؟ 8 پارے، 8 پارے والے، 8 پارے والا 1 2 3۔ اچھا 7 پاروں والے کتنے ہیں؟ 7 پارے والے۔ اچھا 5 پاروں والے کتنے ہیں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ شاید سارے 5 کے انتظار میں بیٹھے ہیں، لیکن تو 5 میں بھی ہاتھ کھڑے نہیں کیے۔ دوبارہ ہاتھ کھڑے کریں۔ جو روزانہ 5 پارے پڑھیں گے رمضان میں، ہاتھ ذرا اونچے رکھیں، اونچے رکھیں۔ آپ نے تو 10 میں بھی کھڑا کیا تھا، 5 میں کیا مسئلہ ہے؟ 15 پڑھو گے کیا؟ ہاں جی ٹھیک۔ اچھا جو 4 پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ شاید ان کو 4 شادیوں کا شوق ہے، اس لیے 4 کا عدد مقرر کیا انہوں نے۔ ہاں جی 4 والے کون؟ صرف 2 3۔ اچھا جو 3 پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ 3 والے جو روزانہ 3 پارے پڑھیں گے، ماشاءاللہ۔ جو روزانہ 2 پارے پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ 2 پارے والے۔ اچھا جو روزانہ 1 پارہ پڑھیں گے رمضان میں بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلے نہ ہونے سے تو بہتر ہی ہے، 1 ختم تو کر لیں گے کم از کم۔ ہاں جی ہاتھ کھڑا کریں۔ 1 پارے والے، 1 پارے والے۔ اور جو روزانہ رمضان میں آدھا پارہ پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ رمضان میں آدھا پارہ 1۔ جو رمضان میں 1 پاؤ پارہ پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ روزانہ 1 پاؤ پارہ۔ جو رمضان میں قرآن نہیں پڑھیں گے، بہت مصروف ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جو رمضان میں پڑھیں گے ضرور، کوئی دن تلاوت سے خالی نہیں چھوڑیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ہے نا، رمضان کا کوئی دن
تلاوت سے خالی نہ جائے. دوڑ لگائیں جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے. میں نے تو مجھے اللہ نے ایک صورت سجائی، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اچھی لگے تو آپ بھی اختیار کر لیں. مجھے تو اس سے بڑا فائدہ ہوا. وہ یہ کہ میں نے پہلے مجھے خیال آیا کہ انسان جو ہے نا، انسان کے سامنے جب کسی عمل کا اختتام ہو نا تو اس کی اسپیڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسپیڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے مثلا اب ہم لاہور سے آ رہے ہیں اور سکھر پہنچے تو تھک گئے، لیکن ہم نے تھوڑا سا زور لگایا، مورو تک پہنچ گئے، قاضی احمد تک پہنچ گئے. اب بالکل بس ہو گئی، اب ہو تو گئی ہے بس، لیکن سوچیں گے یار باقی رہی کیا گیا ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے گھسیٹ گھساٹ کے پہنچ ہی جائیں گے. کوئی چائے وائے پئیں گے، پھر دوبارہ گاڑی چلائیں گے، پھر چائے پئیں گے، پھر اس لیے کہ اب فاصلہ ہی نہیں رہا. تو اس نقطۂ نظر سے میں نے سوچا کہ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں نا، تو میں 5 پارے الگ الگ یہ منگوا لیتا ہوں. ویسے میں پڑھتا تھا 3 پارے پڑھتا تھا، تو میں نے سوچا کہ 5 پارے پڑھنے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ میں قرآن پاک کے وہ پارے منگواؤں کہ جو ہیں ہی 5 پارے. چنانچہ وہ منگوائے تو یقین جانیے مجھے بڑی سہولت ہوئی اس سے، کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ ختم کرنا ہے روزانہ. یہ جو ہے نا یہ جلد، یہ مجھے ختم کرنی ہے. باقی اس کے کتنے اب پارے وارے ذہن میں نہیں رہتے، باقی اتنے صفحے رہ گئے، باقی اتنے صفحے رہ گئے، تو رات کو سونے تک ہو ہی جاتا تھا. تو 5 ختم ہو گئے. تو اس سے بڑا فائدہ ہوا. اور زیادہ اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے تو بھائی چلو ایک وہ جو جلد ہے نا جس میں 5 پارے ہیں، ایک جلد صبح کو پڑھ لی، ایک جلد تراویح کے بعد رات کو پڑھ لی، تو آرام سے 10 پارے ہو جاتے ہیں. مشقت بھی نہیں ہوتی، پریشانی بھی نہیں ہوتی، ذہنی طور پہ آسانی کے ساتھ 10 پارے ہو جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ حضرات بھی اگر اپنی آسانی کے لیے یہ 5 پارہ منگوا لیں تو اس میں آپ کو 5 ختم تو آسانی سے آپ کے ہو جایا کریں گے کوشش انشاءاللہ. اپنے گھر والوں کو بھی لا کے دے دیں 5 پارہ تاکہ وہ بھی اس میں تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارا ٹائم لے لیا آج میں نے آپ کا، لیکن یہ ہے کہ یہ رمضان کی ساری باتیں تھیں. رمضان کا مہینہ ایک ہی دفعہ سال میں آتا ہے، اگر اس میں کچھ کمی پیشی رہ جائے تو رمضان کی کوتاہی انسان پورا سال بھگتتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا رمضان اچھا اس کا سارا سال اچھا، جس کا رمضان اچھا نہ ہو اس کا سارا سال خراب ہو جاتا ہے. امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ جس کا یکسوئی کے ساتھ گزرتا ہے اس کا سارا سال یکسوئی کے ساتھ گزرتا ہے. رمضان کا مہینہ جس کا انتشار کے ساتھ گزرتا ہے اس کا سارا سال انتشار کے ساتھ گزرتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں یکسوئی اختیار کریں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ یہاں پہ ساتھیوں نے ترتیب بنائی ہے، 1 رمضان سے یعنی رمضان کا جب چاند نظر آئے گا تب سے لے کے 15 رمضان تک ساتھی یہاں پہ آئیں گے، یہیں آ کے رہیں گے. اور یہ جو مجالس ہیں سارا دن یہ مجالس ہوں گی، کبھی مراقبہ ہوگا، کبھی درود ہوگا، کبھی بیان ہوگا، کبھی درس ہوگا، کبھی دعائیں ہوں گی، رونا دھونا ہوگا. اس طرح سارا دن جو یہاں ساتھی آئیں گے ان کا گزرے گا. اس میں آرام کا موقع بھی دیں گے، ان کو سحری بھی کرائیں گے، ان کو افطاری بھی کرائیں گے. تو اس طرح ساتھیوں نے ترتیب بنائی ہے. کچھ ساتھی تو اللہ کے کرم سے ابھی سے آ گئے ہیں، کچھ ساتھی آتے رہیں گے. تو آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے کیا اچھا ہو جائے آپ سارے کے سارے یہ 15 دن ہمارے پاس گزار لیں. کیا خیال ہے آپ میں سے کوئی یہ سارے کے سارے 15 دن ہمارے پاس گزاریں گے انشاءاللہ. اگر یہ 15 کے 15 دن گزارو تو بہت اچھا. اتنی ہمت نہیں ہے تو 1 ہفتے کے لیے آ جاؤ، 10 دن کے لیے آ جاؤ. لیکن انشاءاللہ ماحول سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، انسان کی تربیت ہوتی ہے.
جب سارا دن مراقبے کا ماحول ہوگا، اللہ کی یاد کی فضا ہوگی، موبائل بند ہوں گے، صرف اللہ ہی اللہ ہوگا، تو بتائیے اللہ سے تعلق بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ جب کہ پھر رمضان کا مہینہ ہو، رحمت بارش کی طرح برس رہی ہو، کتنا مزہ آئے گا۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، خود بھی آئیں، اپنے ساتھ بھرپور اور لوگوں کو تیار کر کے لائیں۔ یہاں سے بھی ساتھی آئیں گے، دوسرے صوبوں سے بھی ساتھی آئیں گے، تو آپ بھی اس کی کوشش کریں گے کوشش، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اچھا، جن کو تراویح سننے کا شوق ہے تو ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ ہم روزانہ 2 پارے تراویح میں پڑھیں گے، 2 پارے، اور 1 گھنٹے میں ہماری تراویح ہوگی انشاءاللہ۔ 1 گھنٹے میں تراویح ہوگی، 2 پارے اس میں پڑھے جائیں گے۔ 15 دن تک پروگرام چلے گا، اور 15 دن میں تراویح کا ختم بھی ہو جائے گا، اور ہمارا جو آپس میں جمع ہونا، جو اجتماع کی شکل ہوگی، وہ بھی ہو جائے گی۔ تو تراویح کی تراویح بھی اور خانقاہی اعمال بھی ہو جائیں گے، اور روحانی فائدہ بھی ہو جائے گا، سارے کام ہو جائیں گے۔ تراویح ہماری چھوٹے گی نہیں۔ بعض ساتھیوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ میں پورا قرآن سنوں، تو پورا قرآن یہاں پہ 15 دن میں سنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہیں؟ ہاں، بستر تو لائیں گے نا، بستر کے بغیر کیسے ہوگا؟ بستر لائیں، بستر اپنے ساتھ لے آئیں۔ ہاں، مچھردانی بھی ساتھ لے آئیں تو اچھا ہے، کیونکہ موسم کا پتہ نہیں چلتا نا، مچھر بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن بستر بہرحال ساتھ لائیں، اور سردی نہیں ہے، بستر ہلکا پھلکا لے آئیں۔ سحری بھی یہاں ہوگی، افطاری بھی یہاں ہوگی۔ تو کچھ ہمارے ہے کہ ہم سحری افطاری کے لیے کتنا انتظام کریں، کچھ ان کو آئیڈیا نہیں ہو رہا، چونکہ پہلی دفعہ ہے تو ان کو تھوڑا سا اندازہ نہیں ہو رہا۔ تو کچھ تھوڑا سا ہاتھ کے اشارے سے اندازہ بتا دیں گے کہ کتنے ساتھی اس مجمع میں سے کتنے ہوں گے؟ جو رابطے کر رہے ہیں وہ تو ہوں گے، اس مجمع میں سے کتنے ساتھیوں کا اندازہ ہے کہ ہوں گے، تاکہ خدمت والے ساتھیوں کو ذرا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے۔ ہاتھ کے اشارے سے بتا دیں۔ اچھا، میں بھی ہوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ تو تھوڑے ہیں، زیادہ ہوں۔ جو کم و پیش اوقات کے لیے آئیں گے وہ کتنے ہوں گے؟ پورے 15 دن کے لیے نہیں، کم و پیش اوقات کے لیے آئیں گے، ہفتے 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، کم و پیش اوقات کے لیے۔ چلیں ٹھیک ہے۔